أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کر سکیں، متقی بن جائیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے اس آیت کے ترجمے پر غور کیا ہو تو آپ کو اسی ترجمے میں پتہ چلا کہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام عبادتوں کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ چنانچہ خداوند متعال سورہ مائدہ میں اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں فقط متقین سے ہی قبول کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یعنی تمام محرمات الہی سے اجتناب کرنے کا نام تقوی ہے۔ لہذا اگر آپ 16-17 گھنٹے کا یہ طویل روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کے اندر تقوی نہ آ جائے، اگر آپ کے اندر خشیت الہی نہ آ جائے، اگر آپ کے اندر خوف خدا کا احساس نہ ہو جائے، خوف خدا کا احساس پیدا نہ ہو جائے، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام بھی اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جو بھی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور باقی گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کو قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ یہ بہت بڑی سخت الفاظ ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، جبکہ ہمارا یہ حال ہے، ہم نے روزے کے ظاہر پر پوری توجہ مرکوز کی ہوتی ہے کہ کون سی چیزیں روزے میں مکروہ ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے قضا لازم آتی ہے، کن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے۔ جی، لیکن روح روزہ سے، روزے کی روح سے جو کہ تقوی الہی ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ اسی طرح باقی عبادتوں میں بھی یہی حال ہے۔ نماز کے ہم جو ہے نماز کے ظاہری ڈھانچے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن روح نماز سے ہم غافل ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے قرآن روک رہے ہیں، ہم اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس ذات کی ابھی تک معرفت حاصل نہیں ہے، ہمیں ابھی تک حساب و کتاب و قیامت کے اوپر اعتقاد کامل نہیں ہے۔ جب تک انسان اس ذات کی قیامت اور حساب کتاب کے اوپر اعتقاد کامل نہیں رکھتا، اس کے لیے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کا صحیح راستہ بھی اس کے لیے نہیں کھلتا۔
واخر دعوانا